السلام علیکم۔ دنیا بھر سے میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک اس پاک پروردگار کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آج میرا ڈسکشن تعلیم و تربیت اور خاص طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری باتوں سے متفق نہ ہوں، لیکن کچھ پوائنٹس پر ایگری ضرور کریں گے۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ بھی رہا ہے سائیکالوجی میں ماسٹرز کرتے ہوئے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ بچے قدرت کا انمول اور حسین تحفہ ہوتے ہیں۔ زندگی کی تمام خوشیاں انہی کے دم سے ہوتی ہیں۔ بچے کی پہلی درسگاہ یا اسکول، گھر کا ماحول یا ماں کی گود ہوتی ہے۔ تعلیم یا سیکھنے کا عمل صرف کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بچہ گھر میں ماں باپ کے رویوں کو آبزرو کرتا ہے اور ان کی کہی ہر بات کو ذہن نشین کرتا ہے۔ ابتدائی عمر میں والدین سے سیکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ شروع کے چند سال میں والدین کو بچے پر زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے، خاص طور پر ماں سے بچے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل پیرنٹس بچے کو جلد سے جلد اسکول میں ایڈمیشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور مہنگے سے مہنگے اسکول میں اپنے بچے کو انرول کرواتے ہیں۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کمرشلزم عام ہونے کی وجہ سے بڑے اسکولوں میں ایڈمیشن ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو چھوٹی سی عمر میں ہی اس بزنس انڈسٹری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں میری نظر سے دی گارڈین میں چھپنے والی کیمبرج یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی گزری، جس میں انہوں نے 5 سال سے پہلے بچے کو اسکول بھیجنے پر سٹریس اور انزائٹی کے علامات بچوں میں عام دیکھی، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فارمل کریکولم کی وجہ سے کم عمر بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ انسانی ترقی کے انڈیکس میں دنیا کے بہترین قرار دیے جانے والے ملک ناروے میں ابتدائی تعلیمی اداروں میں بچے کی داخلے کی عمر کم سے کم 6 سال رکھی گئی ہے، جس پر سختی سے عمل بھی کیا جاتا ہے، اور 6 سال سے کم عمر بچے کو اسکول داخل کروانا ایک جرم ہے۔ دیگر یورپی اور ہماری نظر میں مہذب ملکوں اور معاشروں میں تعلیمی اداروں میں داخلے کی عمر 6 یا 7 سال سے کم نہیں ہے۔ آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں 11 سال سے کم عمر کے بچوں کا امتحان یا ٹیسٹ نہیں لیا جاتا۔ اسکول اور کلاس روم کی پابندیاں بچوں کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی، اور جبر کا یہ ماحول بچے کو تعلیم سے خوف زدہ کر سکتا ہے۔ تعلیم سے زیادہ ضروری ہے کہ بچے کی تربیت کی جائے، اس کے ننھے اور نازک دل میں پڑھنے لکھنے، سمجھنے سمجھانے کا شوق پیدا کیا جائے۔ ایک سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ آپ بچوں سے ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ان کے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بچے کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ جب بچہ 6 سے 9 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کے اندر چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ والدین بچہ سمجھ کر کچھ چیزیں نظر انداز کرتے ہیں، جو بہت خطرناک بات ہے۔ جب گھر میں توجہ نہیں ملتی، یہی توجہ وہ باہر سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور برے کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ بڑوں سے بحث مباحثہ بھی کرتے ہیں، جس کو بدتمیزی سمجھنے کی بجائے خود اعتمادی سمجھتے ہوئے ان کے سوالات کا مثبت جواب دینا چاہیے اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ان کے اندر جو انتشار اور توڑ پھوڑ کی کیفیت ہے وہ بحال ہو سکے، بہتر ہو سکے۔ بعض بچے شرمیلے ہوتے ہیں، سوالات نہیں کرتے، اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں۔ ان کا رویہ نارمل ہوتا ہے، والدین کو ان سے گپ شپ رکھنی چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے خول سے باہر نکل آتے ہیں۔ بچوں کو تقریبات میں لے کر جانا چاہیے، لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے ان میں سینس آف سوشلائزیشن پیدا ہوتی ہے۔
بات چیت کی وجہ سے ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور بچوں کا مشاہدہ بڑھتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں رسم و رواج، میل ملاپ سے ان کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ بچوں پر یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دینے سے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے استاد کا تربیت یافتہ ہونا سب سے اہم بات ہے۔ سائیکالوجسٹ ایمسن نے کہا ہے، تعلیم کا راز بچوں کے ادب اور احترام میں چھپا ہوتا ہے۔ یعنی بچوں کا ادب کیے بغیر آپ انہیں زیور تعلیم سے آراستہ نہیں کر سکتے۔ تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اولاد کا گھر سے باہر نکلنا علم کے حصول کے لیے یا علم حاصل کرنے کی نیت سے درس گاہوں میں جانا تعلیم کہلاتا ہے، جبکہ اولاد کو کسی کام کے قابل بنانا، لائق بنانا تربیت میں شمار ہوتا ہے، جس کی اہم ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ تربیت سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تربیت سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اولاد کی تعلیم و تربیت میں والدین کا بہت اہم کردار ہے۔ ایک خوشحال، خوش اخلاق، خوش کردار اور منظم گھرانہ اولاد کی تربیت میں صفات اور اخلاق کا ضامن ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کا کہنا ہے، ایجوکیشن is not the learning of facts. Education is not the learning of facts, but the training of mind to think. ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں، جو ہمارے ماضی اور حال کے عکاس ہیں۔ ان کی اچھی تربیت اور صحیح وقت اور مقام پر تعلیم ان کے بہتر اور مستقل مزاج بننے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ There is an education of mind which all require and parents only start. But there is a training of a nobler kind, and that is the education of the heart. Lessons that are most difficult to give to your child are faith and courage and the way to live. اپنے بچوں پر محنت کریں، صحیح انداز میں خرچ کریں اور ان کی تعلیم اور تربیت کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اصلاحی بات کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اپنے ارد گرد کسی بھی معاشرتی، سماجی برائی یا ٹاپک جس کو آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔